أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك. كتاب أنزلناه إليك. یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے. یہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. تاکہ آپ لوگوں کو نکال لائیں اندھیروں سے روشنی کی طرف. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. ان کے رب کے حکم کے ساتھ. إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. اس ذات کے راستے کی طرف جو بڑا غالب ہے، بڑی خوبیوں والا ہے. اس ذات کے راستے کی طرف جو بڑا غالب ہے، بڑی خوبیوں والا ہے. سورۃ ابراہیم یہ پوری کی پوری سورت مکہ مکرمہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے. ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر 14 ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا نمبر 72 ہے. اس میں 52 آیات ہیں اور 7 رکوعات ہیں، اور یہ 5ویں صورت ہے جو الف لام را سے شروع ہو رہی ہے. صرف ان میں سورۃ الرعد میں میم کا اضافہ ہے، ورنہ سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورۃ الرعد اور یہ سورہ ابراہیم یہ سب الف لام را سے ہی شروع ہو رہی ہیں. اس کا معنی تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اتنی بات اس سے ضرور معلوم ہو رہی ہے کہ ان 5 صورتوں کے مضامین تقریباً ملتے جلتے ہیں اور یکساں ہیں. اس صورت کا نام ابراہیم اس لیے ہے کہ اس کی آیت نمبر 35 سے 42 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعائیں اس میں ذکر کی گئی ہیں. رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. اور اسی میں وہ مشہور دعا بھی ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو اس صورت کا نام ابراہیم اس لیے ہے کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں مذکور ہیں. اس لیے نہیں کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کے کوئی تفصیلی حالات مذکور ہیں. فرمایا کتاب، یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے انزلناہ الیک جس کی عظمت و شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل فرمایا ہے. اور جس کتاب کو اللہ خود نازل فرمائیں اس کے مقام کے اور اس کی عظمت کے اور اس کی رفعت اور بلندی کے کیا کہنے. انزلناہ سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے، بلندی پر ہے، عرش کے اوپر ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ لامکان میں ہے، یعنی اللہ کسی جگہ پر نہیں ہے، اور جو کہتے ہیں کہ ہر جگہ میں ہے، دونوں غلط ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ اللہ موجود ہے اور عرش کے اوپر موجود ہے، اور یہ کہنا کہ اللہ لامکان میں ہے یہ ٹھیک نہیں. اللہ نے بارہا اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ پاک عرش کے اوپر مستوی ہے. فرمایا لتخرج الناس من الظلمات الى النور. اندھیرے یعنی گمراہی کے راستے بہت سے ہیں اور ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی یہ ہے
کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید پر عمل کرنا انسان کی نجات کے لیے ضروری ہے، لیکن یہ قرآن مجید پر عمل کرنا اور راہ ہدایت کو حاصل کر لینا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کے بغیر ممکن نہیں۔ جو آدمی یہ سمجھے کہ ہمیں صرف قرآن کافی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی کوئی ضرورت نہیں، وہ کبھی ہدایت کا راستہ نہیں پا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے وہ دراصل اللہ ہی کی اطاعت کرتا ہے، اور جو منہ پھیر لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نگران نہیں ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ، جس آدمی نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے دراصل اللہ کی نافرمانی کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جو اللہ غالب بڑی تعریفوں والے کا راستہ ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، وہ اللہ جس کے لیے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سارا ہے، وہ اللہ جس کے لیے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سارا ہے۔ وویل للکافرین من عذاب شدید، اور بہت بڑی خرابی ہے کافروں کے لیے ایک سخت عذاب کی وجہ سے۔ فرمایا کہ وہ اللہ جس کا زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے، اور وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ ہماری جانیں، ہمارے مال، ہماری اولادیں اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب کا مالک اللہ ہے، اور آسمانوں میں بھی جتنی مخلوق ہے سب کی ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور مالک کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے مال میں جیسے چاہے تصرف کرے، اور اللہ پاک کے حکم کے سامنے کسی کو سر اٹھانے کی مجال نہیں۔ فرمایا وویل للکافرین من عذاب العلیم، ویل ان کی جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، یعنی بہت بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی ان آیات کا انکار کرتے ہیں اور اسلام کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ، وہ لوگ جو بہت محبوب رکھتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ بڑی دور کی گمراہی میں ہیں۔ الذین یحبون کہنے سے بھی بات سمجھ میں آ جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یستحبون، یعنی سین اور تا کے اضافے سے معنی میں اضافہ ہو گیا اور زور پیدا ہو گیا کہ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں بہت زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ دنیا سے محبت کرنا جائز حد تک ٹھیک ہے، اولاد سے محبت کرنا، مال سے محبت کرنا، اپنے گھر بار سے محبت کرنا، اس وقت تک جب تک اس سے آخرت کا کوئی ٹکراؤ نہ ہو۔ اگر دین کے کسی معاملے میں کوئی ٹکراؤ ہو جائے تو پھر دین کو اختیار کرنا اور ان چیزوں کو چھوڑ دینا یہ ایک مسلمان کی شان ہے۔
اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے فائدے کے لیے آخرت کا نقصان تو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن آخرت کے فائدے کے لیے دنیا کا نقصان برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ فرمایا 3 ان کے اندر بڑی خرابیاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور دوسری یہ کہ یہ خود بھی گمراہی پر ہے اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور تیسری یہ کہ دین اسلام میں ٹیڑھا پن تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اسلام ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے، ہم اسلام کی مرضی کے مطابق نہ چلیں۔ جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ انسانوں کا ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ ان کی مرضی کے مطابق جو اسلام ہے وہ انہیں دیا جائے، اور وہ خود اسلام کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ اور یہی لوگ ہیں جو دور کی گمراہی میں ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول، إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، مگر اس کی قوم کی زبان میں، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ ان کے لیے کھول کر بیان کر دیں۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، بس اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بہت غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ فرمایا ہم نے کوئی بھی رسول جو بھیجا کسی قوم میں تو اس کو اسی کی زبان میں تعلیم دے کر بھیجا، کیونکہ اگر رسول کی زبان اور ہو اور قوم کی زبان اور ہو تو پھر قوم کے لیے اس کی تعلیم کو سمجھنا دشوار ہوگا، اور وہ اس کے ترجمے کے لیے کوششیں کرتے پھریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ساری مخلوق کے لیے نبی ہیں اور قیامت تک کے لیے نبی ہیں، لیکن آپ کے اولی مخاطب چونکہ عرب لوگ تھے، اس لیے اللہ نے آپ کو عربی زبان کے ساتھ مبعوث فرمایا، اور آپ کو جو کتاب دی قرآن مجید وہ بھی عربی زبان میں دی، تاکہ امت اجابت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قوم تھی اور جو ماننے والے تھے، ان کے ذریعے یہ اسلام اور یہ قرآن امت دعوت تک پہنچ جائے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 اور 3 میں فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اور اگلی آیت میں فرمایا کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور بعد والے جو ابھی ان کے ساتھ نہیں ملے ان سب کے لیے میرا نبی رسول ہے، اور سب سے پہلے عرب اس دین کو سیکھیں گے، اور پھر ان کے ذریعے پوری دنیا اس دین کو سیکھے گی، اور ان کی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوگا، اور وہ بہر صورت ان تک یہ دین پہنچے گا، اور یہ اللہ کی مرضی ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے ہر انسان تک یہ دین پہنچ جائے۔ اب فرمایا جس کو اللہ توفیق دے گا وہی ہدایت پر آئے گا، اور جو خود ہی اس سے پیچھے ہٹنا چاہے گا اسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے گا۔ پیغمبر کی کوشش اسی وقت تک کامیاب ہو سکتی ہے جب تک اس میں اللہ کی مرضی شامل ہو۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد، نوح علیہ السلام کا بیٹا، لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی، ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کی کوشش کے باوجود ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی، تو فرمایا کہ ہدایت اس کو ملے گی جس کے لیے اللہ چاہے گا اور جو خود کوشش کرے گا۔
ترجمہ ایک بار الف لام را کتاب انزلناہ الیک، یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ نکال لائیں لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے حکم کے ساتھ، إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس ذات کے راستے کی طرف جو بہت غالب ہے، بڑی خوبیوں والا ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، وہ اللہ جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور کافروں کے لیے بہت بڑی خرابی ہے ایک سخت عذاب کی وجہ سے۔ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، وہ لوگ جو بہت پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ بڑی دور کی گمراہی میں ہیں۔ وما ارسلنا من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول، الا بلسان قومہ، مگر اس کی قوم کی زبان میں، لیبین لہم، تاکہ وہ ان کے لیے کھول کر بیان کر دے، فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، پھر گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بہت غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔